اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم ناصر علی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں حافظ اخلاص میں۔ ناظرین، آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ 7 سلام کی جو آیتیں ہیں قرآن کے اندر، قرآن میں 7 آیتیں ہیں جسے 7 سلام کی آیتیں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ بڑی سے بڑی بیماری، بھلے کینسر کیوں نہ ہو، ٹربوکلوس کیوں نہ ہو، ٹی بی کیوں نہ ہو، بڑی سے بڑی بیماری، جسمانی بیماری اور روحانی بیماری، جنات، جادو، جن، ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی بندش کے اوپر یہ مجرب ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ عملیات میں بھی اس کو بہت استعمال کیا جاتا ہے اور معمولی طور پر ایک وظیفے کے طور پہ بھی دی جاتی ہے۔ یہ بہت سارے کاموں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اصل میں 7 سلام کی جو آیتیں ہیں یہ ہمیں تحفۃ الدعا، ہماری ایک سیریز ہے جس کا نام ہے تحفۃ الدعا۔ اس سیریز میں ہم نے تحفۃ الدعا کا تھوڑا انٹروڈکشن، پھر اس کے بعد میں بسم اللہ کے اوپر بات کی، پھر سورہ فاتحہ کے اوپر بات کی۔ وہاں پر یہ پلے لسٹ میں نے ایسی کھڑا دی تھی، ابھی اس کو میں کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ۔ اس رمضان میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو کنٹینیو کروں۔ تو یہ اسی کے اندر ڈسکس کی جا رہی ہے، کیونکہ جب ہم تحفۃ الدعا میں، جب قرآن میں جو دعائیں ہیں جو انبیاء نے مانگی، جو نیک اور صالحین بندوں نے مانگی، وہ ساری دعائیں قرآن کے اندر موجود ہیں جو بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں تفصیل ہے، آپ چاہیں تو انٹروڈکشن کی ویڈیو دیکھ لینا، آپ کو اس میں پتہ چل جائے گا آپ کو کہ اس تحفۃ الدعا کی سیریز میں ہم کیا کرنے والے ہیں۔ تو وہاں پر آگے جب ہم بڑھیں گے تو یہ آیت ایک ایک کر کے بھی آئیں گی، تو ایک ایک آیت بھی بہت طاقتور اور بہت فائدہ مند ہے بہت سارے امراض کے لیے اور بہت سارے کاموں کے لیے۔ ایک ایک آیت کے بھی اپنے اپنے خصوصیات مخصوصیات ہیں۔ تو جب ہم تحفۃ الدعا کی سیریز میں بڑھیں گے، جب یہ آیتیں آئیں گی تو ایک ایک آیت کے کیا فائدے ہیں، ایک ایک آیت کہاں نازل ہوئی تھی، کس حالت میں نازل ہوئی تھی، وہ ساری تفصیل ایک ایک آیت کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اور فی الحال رمضان کا مہینے کے اندر اس کے چھلا کشی بھی کی جاتی ہے 7 سلام، اور 7 سلام نارملی حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، جادو ٹونے کے لیے رمضان کے مہینے میں اس کو پڑھی جاتی ہے۔ اس کے پڑھنے کے کچھ طریقے ہیں۔ ایک بار کا واقعہ ایسا ہوا، حضرت سیدنا جعفر صادق صلی اللہ علیہ عزیز کے پاس ایک بندہ آیا جو بے حد پریشان تھا۔ جب پریشانی وہ بتا رہا تھا حضرت سیدنا جعفر صادق صلی اللہ علیہ عزیز کے سامنے، تو وہاں پر جو مجمع جو بیٹھا ہوا تھا اس کی تکلیف سن کر کے وہ بھی رو پڑے۔ اتنی تکلیف، اتنی پریشانی میں تھا وہ، اور اس نے کہا تھا کہ 7 آسمان 7 زمینیں تنگ ہو چکی ہیں میرے اوپر، بہت پریشان ہوں، کوئی حل بتائیں، کوئی راستہ بتائیں۔ حضرت سیدنا جعفر صادق صلی اللہ علیہ عزیز نے اپنے دادا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب بتایا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خواب میں تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ یہ والا عمل آپ کو عطا فرمایا، اور کہا کہ کیوں نہ میں آپ تمہیں ایسا عمل بتاؤں جس سے 7 آسمان کے دروازے کھل جائیں رحمتیں اور برکتیں کے، ساری زمین تمہارے سامنے خزانے اگلنا شروع کر دے اور لوگ تم سے محبت کرنے لگیں، ہر پریشانی، ہر حالات سے تم آسانی سے نکل سکو، کیوں نہ میں تمہیں ایسا وظیفہ بتاؤں۔ آپ حضرت سیدنا جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ضرور مجھے بتائیے۔ تو آپ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 7 سلام صبح اور شام پڑھا کریں۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی 7 سلام۔ اس کی اتنی برکتیں، اتنی نعمتیں اور اتنی خاص آیتیں ہیں 7 سلام والی۔ اس کو نارمل لوگ اپنے کسی بھی پریشانی کے لیے، کتنی بھی بڑی بیماری کیوں نہ ہو، دیکھیں یقین، اخلاص، خشوع و خضوع کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دل کے اندر جو درد ہوتا ہے نا، درد کے ساتھ میں جب پڑھتے ہیں تو باخدا قرآن کی ہر زیر اور ہر زبر کے اندر طاقت ہے۔ فرق ہمارے اوپر ہے، ہم اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ تو نارمل لوگوں کے لیے تہجد کی نماز پڑھ کر جب آپ فارغ ہو جاتے ہیں، دیکھیے تہجد کی نماز میں جنرلی میں یہ بھی بات بتاتا چلوں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات میرے دماغ میں آ گئی
ہم جو رات میں نماز پڑھتے ہیں نا، جو وقت ہوتا ہے تہجد کا، اس وقت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو تہجد کہتے ہیں. لیکن اکثر اور بیشتر ہم کیا کرتے ہیں، نیت بھی تہجد کی 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں اسی طرح کی نیت کرتے ہیں. آپ کوئی بھی نماز پڑھیں اس وقت میں وہ تہجد ہی کہلائے گی. اسی لیے اگر آپ یہاں پر نیت کرتے ہیں صلاۃ التوبہ کی، صلاۃ الحاجات کی، صلاۃ الہدیہ کی، یہ صلاۃ اس میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تہجد بھی پڑھ لیا آپ نے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہو گیا. یعنی 4 رکعت 2 رکعت کر کے جب آپ 12 رکعت پڑھتے ہیں تو 2 صلاۃ التوبہ کی نیت کر کے صلاۃ التوبہ پڑھ لیں. اس کے بعد میں استغفار پڑھ کے توبہ بھی کر لیں، توبہ بھی ہو جائے گی، صلاۃ التوبہ بھی ہو جائے گی، معافی بھی ہو جائے گی، ساتھ ہی ساتھ تہجد بھی ہو جائے گی. تو بزرگوں کا فرمان ہے کہ تہجد کی نماز کے بعد میں جب آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں اور جب ذکر و اذکار ختم ہونے کے بعد میں جب آپ دعا کے لیے بیٹھیں تو 7 مرتبہ 7 سلام پڑھ لیا کریں. 7 مرتبہ یعنی 7 آیت جب آپ پڑھتے ہیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، سلام قول من رب رحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، یہ جب 7 آیتیں آپ پڑھتے ہیں تو پڑھنے یہ ایک ٹائم ہوتی ہے. اسی طرح آپ کو 7 ٹائم پڑھنا ہے. 7 ٹائم پڑھنے کے بعد میں آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی تکلیف ہے، اس کو اپنے دل میں رکھیں، اسی نیت سے آپ پڑھیں. پڑھنے کے بعد میں اس کو ہدیہ کر دیں. آپ کے پیر و مرشد کو، کوئی بھی بزرگ کو، اس کو پہلے آپ اپنی نیت، اپنی دعا کر لیں. جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگیں، اپنے شفا کے لیے مانگیں، اپنی پریشانیوں کے لیے مانگیں، رزق کی تنگی کے لیے، رزق کی تنگی دور ہونے کے لیے مانگیں، قرضداری سے نجات کے لیے مانگیں. بڑے سے بڑا قرضہ کیوں نہ ہو جائے، بڑے سے بڑا جادو. دیکھیے جب ہم کہتے ہیں نا کہ بڑے سے بڑا جادو، بڑے سے بڑا جن ہر پریشانی کا حل ہے اس کے اندر، کتنا بھی بڑا جادوگر اگر اس کے آپ عامل بن گئے، بزرگوں کا فرمان ہے کہ کتنا بڑا عامل بھی کتنی بڑی زور سے اپنی طاقت لگا کر کے آپ پر جادو کرانا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کے جادو کے علاج کے راستے یعنی تو پھر اس کے لیے حفاظت کے لیے محافظ کھڑا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بچ جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ شدت سے شدت، بڑی سے بڑی بیماری اس سے ختم ہوتی ہے، کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ جب بتانے کے وقت میں جب بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ بڑی سے بڑی جادو کا توڑ ہے، ہر جنات کا، جادو کا، اثرات کا، بیماری کا، بندش کا توڑ ہے، جب ایسا کسی بھی وظیفے کو بتاتے ہیں، اصل میں اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، 2 پہلو ہیں. ایک، یا تو اگر اس وظیفے سے ہی اللہ کے فضل و کرم سے وہ کام ہو جاتا ہے، اگر نہیں ہوا اس وظیفے سے تو اللہ تعالیٰ اس کام کے ہونے کے راستے ہموار کر دیتا ہے. یعنی ابھی کوئی ایک بہت خطرناک جادو ہے، جادو کے اکثر، خاص کر میں جادو کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ کچھ جادو ایسے ہوتے ہیں کہ جس ترتیب سے جادو کیا گیا ہے اسی ترتیب سے جادو کو توڑا جاتا ہے. اسی کے لیے میں جادو کی مثال دے رہا ہوں. اگر اسی عمل سے وہ جادو ٹوٹ جائے گا تو ٹوٹ سکتا ہے تو ٹوٹ جائے گا. اگر وہ نہیں ٹوٹا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس جادو کے توڑنے کے راستے بنا دیتے ہیں. آپ علاج تک پہنچ جاتے ہیں یا علاج آپ تک پہنچ جاتا ہے. یہ اصل میں ایسا ہوتا ہے. اگر ہو گیا، ہو سکتا ہے تو اسی وظیفے سے آپ کا کام ہو جائے گا. اگر اس وظیفے سے آپ کا کام نہیں ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے آسان کر دے گا، راستے کھول دے گا کہ آسانی سے آپ کا کام ہو جائے. تو 7 مرتبہ تہجد کے بعد میں پڑھیں، 7 مرتبہ فجر کے بعد پڑھیں، 7 مرتبہ عصر اور مغرب کے درمیان میں پڑھیں. خاص کر ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کے مہینے میں دوسرے عشرے میں اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں آخر رمضان تک، جب تک آپ کی پریشانی، جتنا بھی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، جتنی بھی بڑی قرضداری کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑی بیماری کیوں نہ ہو، مجرب ہے اللہ کے فضل و کرم سے بڑی بیماری سے اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے دیتا ہے. اور یہ خاص کر اینزائٹی والے مریض، ڈپریشن والے مریض اور بہت سارے سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں جیسے ایگروفوبیا کہتے ہیں. میں کبھی ایک سیریز، میں حالانکہ بہت دنوں سے، جب سے میں نے یہ چینل شروع کیا تب سے میں کوشش کر رہا ہوں لیکن وقت نہیں ہو رہا، اسی لیے میں کر نہیں پا رہا ہوں کہ عاملین کو چاہیے کہ وہ بہت سارے سائیکولوجیکل بیماریوں کے بارے میں بھی ان کو جانکاری ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے امراض ایسے ہوتے ہیں جو سائیکولوجیکل پرابلمس ہوتے ہیں اور عاملین کے پاس چلے جاتے ہیں. بہت سارے امراض عاملین کے ہوتے ہیں بس سائیکیٹرک کے پاس چلے جاتے ہیں. تو یہ بہت مفید ہوگا، بہت فائدہ مند ہوگا، بہت اچھا ہوگا
کہ عاملین حضرات بھی تھوڑا بہت سائیکولوجیکل پرابلم، سائیکولوجیکل بیماریوں کے بارے میں تھوڑا بہت علم رکھیں. اسی طرح ایگروفوبیا ایک بیماری ہے سائیکولوجیکلی، یہ ڈر کی بیماری ہے. ایسی حالت ہو جاتی ہے پیشنٹ کی اس کنڈیشن میں. دیکھیے بہت سارے جو سائیکولوجیکل بیماری ہیں جنات جادو کے اثرات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ انسانی جسم ہے ہمارا، ایک سائیکولوجیکل سسٹم ہوتا ہے ہمارے اندر، تو یہ جیسے ٹریگرز بننا، نیورونز بن جاتے ہیں اس اسپریچل پرابلم کی وجہ سے، اس جنات کے اثرات کی وجہ سے، یا پھر اس جادو کے اثر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہمارے کچھ نیورونز بلڈ ہو جاتے ہیں، کچھ ٹریگرز بلڈ ہو جاتے ہیں برین کے اندر، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ بیماری آتی ہے جنات جادو کے اثرات کی وجہ سے، لیکن اس کے بعد میں یہ سائیکولوجیکل پرابلم، فزیکل پرابلم میں کنورٹ ہو جاتی ہے. یعنی اس کو وہ مریض ذہنی مریض بھی بن جاتا ہے. تو اسی لیے آ کر کے اس کے بعد میں کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، اس طریقے سے ان سارے پروسیس کو کیا جاتا ہے اور اس کو نارمل کیا جاتا ہے. اسی طرح ایک ایگروفوبیا ایک بیماری ہے، ڈر کی بیماری. انسان اتنا ڈرا ہوا رہتا ہے، اس کے اندر اتنا ڈرا ہوا رہتا ہے کہ وہ گھر سے کمرے کے اندر جو پلنگ پر بیٹھا رہتا ہے نا، وہاں سے نیچے اترنے کے لیے بھی 10 بار سوچے گا. وہ اتنا ڈرا ہوا ہے، بہت ڈر، اتنی خراب ڈر کی بیماری ہوتی ہے کہ وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے گا. ادھر تک کیا حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اگر واش روم میں بھی بیٹھا ہے تو دروازہ کھلا رکھے گا اور اس کے باہر اس کو کسی کو کھڑا رہنا پڑے گا، بھلے ہی وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو. یہ اتنی خطرناک ڈر کی بیماری ہے، اس کو ایگروفوبیا کہتے ہیں. ایگروفوبیا کے مریضوں کے لیے سات سلام بہت مفید ہوتا ہے. تو اسی طرح بہت سارے سائیکولوجیکل بیماریاں، جسمانی بیماریاں، آپ اس بیماری کی نیت کریں، جادو کی نیت کریں اور اس کو پڑھیں. رمضان کے مہینے میں یہ بہت فائدہ مند ہے. اصل میں کہا جاتا ہے کہ 7 دن کے اندر ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، آپ کو جب تک قرضداری سے نجات نہیں ملتی، رزق کے دروازے نہیں کھلتے، آپ کی بیماری سے آپ کو شفا نہیں ملتا، یا جسی بھی نیت سے آپ پڑھ رہے ہیں، جب تک یہ کام نہیں ہوتا تب تک آپ اس کو پڑھتے رہیں. 10 دن، 20 دن، 21 دن، 40 دن، جب تک اللہ تعالیٰ اس مسئلے کا حل نہیں کر دیتا، آپ جب تک اس کو پڑھیں، انشاءاللہ جلد سے جلد آپ کو اس کے ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح اس کی زکاتیں بھی ادا کی جاتی ہیں. جیسے کہ نارملی کہا جاتا ہے کہ بڑی زکات جو ہے وہ 100 لاکھ مرتبہ اگر پڑھ لی جائے 40 دن کے اندر تو اس کی زکات ادا ہو جاتی ہے. اٹ ڈیپینڈس، آپ کی کیپیسٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ 21 دن میں کر سکتے ہیں تو آپ رمضان میں بھی کر سکتے ہیں. سات سلام اور مفید ہے. اگر آپ 6,000 بار یعنی 6,250 مرتبہ اگر روزانہ پڑھیں گے تو 21 دن میں اس کی زکات ادا ہو جاتی ہے. آلریڈی ہم 10 روزے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اگر ہو سکے تو کوشش کر کے اس کو اسی طرح رمضان میں اس کا بڑی زکات ادا کرنے کی کوشش کریں. نہیں تو پھر کم سے کم یوم خبیث کا خاص عمل ہے. 13، 14، 15 کی جو راتیں ہوتی ہیں ان راتوں میں اس کو پڑھا جاتا ہے. اس رات میں اگر آپ روزانہ 1101 مرتبہ پڑھ لیں گے 3 رات تو آپ اس کے عامل ہو جاتے ہیں. اپنے علاج کے لیے چھوٹا موٹا کام آپ کر سکتے ہیں. اگر عاملین ہیں، آپ دوسرے وظائف کے بھی عامل ہیں تو آپ ساتھ ساتھ اس کے بھی عامل ہو جاتے ہیں، جو آپ کو یہ ساتھ دیتی ہے. بہت مفید ہے. جو بھی کرے گا وہ جانے گا کہ اس کے راز کتنے ہیں، اس کے فائدے کتنے ہیں. ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں تفصیل بات کروں گا. اسی لیے میں نے کہا کہ تحفۃ الدعا کے اندر اس سیریز میں جب قرآن کی آیتیں یہ ایک ایک آیت آئیں گی تو ایک ایک آیت کی کتنے فائدے ہیں اور اس کی کیا تفصیل ہے وہ میں انشاءاللہ ایک ایک آیت کے اوپر بات کروں گا. بڑی ہو جائے گی ویڈیو یہ، تو میں ایک ایک آیت کے اوپر بات کرنے کی کوشش کروں گا. 7واں آیت کے اوپر بہت ساری بات ہو سکتی ہے. دوسرا اسی طرح اس کیا اور ایک زکات ادا کی جاتی ہے رمضان کے مہینے میں. 19 کی رات سے بیٹھتے ہیں 1101 مرتبہ چاند رات تک. تاخراتوں میں بیٹھ کر اس کو پڑھا جاتا ہے. تاخراتوں میں اس کا بہت فائدہ ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے بزرگوں کا کہنا ہے کہ تاخرات کا نور بھی میسر ہوتا ہے. بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اگر اس کو آپ تاخراتوں میں پڑھیں. یعنی آخری عشرے میں اگر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں تو مفید بہت فائدے مند ہوتا ہے. 11 دن کا حساب رکھ لیں. 19 سے شروع کریں. 19 کی رات سے چاند رات تک 11 دن ہو جاتے ہیں. ہر رات 1101 مرتبہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنے کام میں اس کو استعمال کریں. یہ بہت مفید، بہت فائدہ مند ہے. اسکرین کے اوپر میں دکھا رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے. اس آیت کو اسکرین شاٹ کر کے رکھ لیجئے. میری طرف سے اجازت ہے. آپ سب جو بھی کوئی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اور اپنے علاج کے لیے، اپنے روز معاملات کی پریشانیوں کے لیے، اس کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جو کوئی بھی اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ ضرور اس کو استعمال کرے. اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.